ایکچولی کیونکہ منتھ چینج ہوا ہے نا، تو میں نیو اسکیجول دے نہیں پایا. وہ سمجھے آج کلاس نہیں ہے تو وہ چلے گئے کہیں. ابھی ان کا مجھے میسج آیا معذرت کا، تو اس لیے میں آپ کو ایمرجنسی بلانا پڑ گیا. تو تھوڑا سا ایک سیشن کنڈکٹ کر لیں آج کے حوالے سے. باقی ہے کہ انشاءاللہ پھر ریگولرلی وہ ایسے ہی ہوں گے نیکسٹ ویک سے. جی جی، نو ایشو سر، نو ایشو. آپ مجھے ایسا کریں نا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کون سی آیات کے متعلق سیشن کرنا ہے، کیونکہ مجھے تو ابھی آپ نے بتایا نا تو میں نے بھی جوائن کیا. ارے بھائی کوئی بھی آیات قرآن تو کہیں سے کوئی بھی پڑھیں وہ ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت ہے. جو بھی آیت آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے نا قرآن کی، آپ ان پہ ایک سیشن کر دیں. بس سیکھنے کے آئے ہم سب یہاں پہ انشاءاللہ. جو تفاسیر ہیں جو بھی ایزیلی اویلیبل ہیں آپ کے لیے. تفسیر یار اس طرح تو میرے پاس تو پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور وہ ہم لوگ ابھی ہم لوگ جو چل رہے تھے عبداللہ بھائی صاحب الحمد کے اوپر ہی تھے. صحیح ہے. تو آپ اگر اس کے آس پاس الف لام میم یا اس سے آگے کچھ دیکھ لیں اگر آپ کو ایسی اسپیسیفک چاہیے تو. اچھا اچھا اچھا. الحمد للہ. الحمد کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ آپ پڑھا دیں ائمہ اہل بیت کی تفسیر کے حوالے سے. ہم نے پڑھا لیکن آپ بھی ایک دکھا دیجیے ہمیں زاویہ. میرے پاس جو ہے نا وہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اہل بیت کے متعلقات سے حدیث ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلے آپ کو اصول تفسیر کا تھوڑا مقدمہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا چیزوں کو جی پڑھنے جی لکھنے کے لیے. جی جی ایسے کر لیں. تفسیر جو ہے نا، تفسیر اگر آپ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں نا، تو تفسیر ہر بندہ نہیں کر سکتا. مطلب اپنے ذہن سے یا اپنی رائے سے کوئی بھی بندہ اگر قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے نا تو وہ رد ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اس لیے جناب رسول خدا نے اپنے بعد یہ باقاعدہ یہ بات کی ہوئی ہے. قرآن پاک میں حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر وہ گروہ ہیں جن کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں، اور ہم کیونکہ نہیں جانتے اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا کہ ہم ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کو چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بیسک کنفلکٹ آیا نا امت مسلمہ کے اندر، جتنے بھی تفرقے بنے اور جو بھی اختلافات ہوئے، اس سب کے سب اختلافات کی بنیاد ہی صرف یہ تھی کہ بندوں نے قرآن پاک کی آیات کی وہ تفسیر بیان کی ہے جو ان کے اپنے ذہن کے اندر بات آئی ہے نا. مطلب انہوں نے اپنے پاس ایک چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اور یہ بہت خطرناک میٹر ہے. آپ جو بھی سن رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی پہلے اصول تفسیر کو سمجھیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس بات کا انشاءاللہ. جو ہے نا، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور آئندہ آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر آتی ہے نا، تو کم از کم اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس میں ججمنٹ کر سکیں گے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی تفسیر جو ہے اس میں کوئی خلل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں جناب رسول خدا نے اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بالکل واضح آیات ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ علینا بیان ہو، اور قرآن کا بیان کرنا، اس کو بیان کرنا، عربی میں بیان کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، اس کے معنی و مفاہیم کے اوپر بحث کرنا. اللہ کہتا ہے علینا بیان ہو، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان کرنا ہمارے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک سیکنڈ میں آپ کو نا کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ میں یہ آیات نکال لوں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے قرآن پاک سورہ مبارکہ القیامہ. نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. ہاں. اس میں اللہ کہتا ہے لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے نا قرآن پاک کو اپنی زبان کے اوپر زیادہ عجلت کے ساتھ، زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں. ٹھیک ہے. ان علینا جمعہ و قرآن ہو، کہ قرآن پاک کا جمع کرنا اور قرآن پاک کی قرأت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، مطلب اللہ پاک نے اپنے ساتھ اس چیز کو مخصوص کیا ہے. فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اللہ کہتا ہے ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ بڑی واضح آیت ہے. سورہ مبارکہ قیامہ 75 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 19. اس میں اللہ کہتا ہے پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے. مطلب قرآن کو بیان کرنا، قرآن پاک کی قرأت کرنا، اور دوسرا قرآن پاک کی قرأت کو واضح کرنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 5 نمبر حاشیہ ہے. اس کے نیچے دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا، کہتا ہے
5 नंबर आशिया यानी इसके मुश्किल मकामात की तशरीह, हलाल और हराम की तौज़ीह, ये भी हमारे ज़िम्मे है। इसके साफ मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुजम्मलात की जो तफसील, मुबाहात की तौज़ीह और इसके अमूमात की जो तहसीस बयान की फरमाई है। जैसे हदीस में कहा जाता है ये भी अल्लाह की तरफ से ही इल्हाम और समझाई हुई बातें हैं। मतलब ये कुरान पाक की जो आयत है ये बेसिकली हुज्जियत हदीस के ऊपर दलील है कि हुज्जियत हदीस जो है वो कोई आम मौजू नहीं है। हदीस हुज्जत है और कुरान पाक की वजाहत है। इसीलिए अल्लाह ने जनाब रसूल हुदा को कुरान पाक का मुअल्लम कहा है। युअल्लिमून अल किताब वल हिकमा के जनाब रसूल हुदा किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और ये अल्लाह के अमर से है। मतलब कुरान पाक को बयान करते थे रसूल हुदा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से, ठीक है। बाकी जनाब रसूल खुदा जब दुनिया से गए हैं ना, जनाब रसूल खुदा जब दुनिया से पर्दा फरमा हैं, तो जनाब रसूल खुदा के बाद कुरान की समझ को लेके मतलब आयात के ऊपर इख्तलाफ नहीं हुआ, कुरान पाक के ऊपर इख्तलाफ नहीं हुआ, इख्तलाफ हुआ कुरान पाक की आयात के माना के ऊपर कि कुरान पाक की आयात का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसमें मैं कुरान आपको का एक छोटी सी फहम और बात, कुरान की तावील पे, राइट। हाँ तवील तवील कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको एक चीज बता देता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कुरान पाक की तावील और कुरान पाक की आयात का मीनिंग जो है। एक सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरा ना दरवाजा खुला हुआ है, मैं बंद करूँ, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं बस एक सेकंड में आ रहा हूँ। गए तो बुआ बंद कर दे रहे, मैं तेरा कॉल करता हूँ। हाँ जी माजरत सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, मैं आपको ना एक आयत पढ़ाता हूँ और कुरान पाक का एक कुरान पाक के मुतल्लिक एक बड़ा सीरियस इशू बताऊंगा और मैं आपके साथ ये मतलब अर्ज करूंगा कि ये बात अपने तक भी रखें और बाकी दोस्तों को भी इससे आगाह करें, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस इशू है कुरान पाक को लेकर ना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये सूरह मुबारक है अत-तौबा, सूरह तौबा, ये कुरान पाक की 9 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर है 28, सूरह तौबा आयत नंबर 28, ठीक है। इसमें लिखा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि ए ईमान वालों जो मुशरिक हैं वो नजस हैं, नापाक हैं। इसका तर्जुमा इन्होंने किया ए ईमान वालों बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं। अब शिरक जो है ना, ये जो कलमा है ना, कलमे को मुतहरात में शुमार किया जाता है ना कि कलमा इंसान को ताहिर करता है। तो जैसे पानी बंदे को जिस्मानी गलाजत से ताहिर करता है ना, इसी तरह जो कलमा है ना ये शिरक की निजासत से पाक करने वाली चीज है। मतलब शिरक एक इंतहाई गलीज किस्म का आप कह लें कि जज्बा है और अल्लाह जिसमें जो मुशरक होता है अल्लाह उसको नजस कहता है, पलीद कहता है, अल्लाह की नज़र में वो पलीद है, ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, देखिएगा। एक सेकंड में आयात निकाल लो जरा। मैं वैसे है ना कि थोड़ा यार ये मेरा क्या ठीक हो लेकिन मैंने शायद बंदा की कारोबारी करना मैंने पैसे ज्यादा पैसे बंदा की मैं लिया ना जाना मैं फिर बंदा बदलता नहीं आता थोड़ा ज्यादा या इस चीज में मंदिर में अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाने लगूं कि रसूल खुदा के दौर में किस तरह कुरान पाक की जो तफसीर है उसके साथ डिलीशन की गई है और उसके बाद किस तरह बंदे कुरान को पढ़ के और अपनी मन मानी जो तफसीर है वो करके तो गुमराह हुए हैं, ठीक है। ये कुरान पाक की एक आयत है, ये अपने ज़हन में रखना है कि कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि जो मुशरक हैं वो नजस होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये सूरह मुबारक है अहज़ाब, ठीक है, सूरह मुबारक अहज़ाब। इसमें अल्लाह ने अहले बैत के बारे में जिक्र किया। अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत, के अल्लाह कहता है अल्लाह यही चाहता है कि ए नबी के घर वालियों तुम्हें वो हर किस्म की गंदगी दूर कर दे और तुम्हें हूब पाक कर दे। अब ये एक आयत है कुरान पाक की ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत अल्लाह चाहता है कि आपसे हर किस्म की पलीदी और नजासत को दूर कर दे और आपको ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। अब इसकी तफसीर अगर आप पढ़े ना तो ये देखें, इसकी तफसीर है, ये है नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी, ये तिरमिज़ी है 3205,
تو یہ ترمذی کی بالکل صحیح سند روایت ہے. اس میں عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں جو ربیب ہیں رسول اللہ کے, انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری نبی علیہ السلام پر, جب یہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری نا, کون سی آیت, وہی انما یرید اللہ لیذھبنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تک, یعنی ارادہ رکھتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے نجاست گناہ کی اے گھر والو, مطلب ہے نبی کے اہل بیت, اور پاک کرے تم کو پاک کر دے. بہوی پار کر ام سلمہ کے گھر میں بلایا آپ نے جناب فاطمہ, حسن, حسین اور ان سب پر ایک چادر ڈالی. مطلب جناب عمر بن ابی سلمہ فرما رہے ہیں, یہ اس نے نا اردو میں بڑا آپ کہہ لیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے, اس کو اگر آپ ادھر پڑھیں گے نا تو وہاں پہ بالکل سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ان کا تفرقہ وارانہ تعصب ہے. اہل بیت کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے نیچے عبارت میں اردو میں اتنا کچولا مارتے ہیں کسی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے, ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ آیت نازل اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ زہرا, امام حسن, امام حسین اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی, ان سب کو بلایا, اور ان کے پیچھے حضرت علی بھی تھے, مطلب مولا علی بھی وہاں پہ آگے, پھر ان پر بھی چادر ڈالی. مطلب یہ چار جو ہستیاں نا جناب فاطمہ, مولا حسن, مولا حسین اور مولا علی, ان کو جناب رسول خدا نے چادر کے نیچے لے لیا. پھر عرض کیا, پھر جناب رسول خدا نے فرمایا آپ نے کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں, تو ان کو نجاست گناہ سے دور کر دے اور ان کو پاک کر دے, بخوبی پاک کرنا. مطلب امام علی ہوں, امام حسن ہوں, امام حسین ہوں یا جناب فاطمہ ہوں, یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے مطابق, مطلب یہ وہ تفسیر نہیں ہے جو کوئی عام مولوی کر رہا ہے, یہ وہ تفسیر ہے جو خود رسول خدا کر رہے ہیں. رسول خدا کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق مولا علی جو ہیں وہ طاہر ہیں, پاک ہیں, پاکیزہ ہیں. اللہ پاک نے ان کو پاک کیا ہے, اللہ پاک نے ان سے پلیتی کو اور ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ تفسیر ہے قرآن پاک کی جو جناب رسول خدا سے آئی ہے. اب ایک اور تفسیر آپ کو دکھاتا ہوں, وہ دیکھیں جی. یہ دیکھیں, اب یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس کے اندر دیکھیں یہ آیا جی. ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی بنفس نفیس ان کے بقیہ لوگوں کے پاس گئے اور مسلسل ان سے مناظرہ کیا. یہ مولا علی کے دور میں گروہ تھا جس کو خوارج کہا جاتا ہے نا. تو جو خوارج ہیں وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جب اکٹھے ہو گئے, اور ان میں بہت بہت بڑے جید علماء تھے, بڑے جید مفسرین تھے, بہت جید علماء تھے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے کتنے بڑے علماء ان کے اندر, یہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے, یہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے. تو یہ خوارج جو تھے نا, یہ مولا علی کے خلاف ایک جتھا بنا کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نکلے, اور انہوں نے مولا علی سے باقاعدہ مناظرہ کیا, ڈائریکٹ جنگ نہیں کی, پہلے علمی مباحثہ کیا مولا علی سے, حتیٰ کہ وہ آپ کے ساتھ کوفہ واپس, اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا واقعہ ہے. راوی کو اس بارے میں شک ہوا, پھر وہ گفتگو میں آپ سے تعارض کرنے لگے اور آپ کو گالیاں سنانے لگے. مطلب وہ جو مطلب خارجی تھے وہ مولا علی کو گالیاں دینے لگے نا, نعوذ باللہ من ذالک, اور آپ کے قول کی تعویل کرنے لگے. یہ انہوں نے اپنے پاس سے تعویل کی, مطلب انہوں نے اپنے پاس سے ایک معنی اخذ کر لیا نا. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ خوارج میں سے ایک شخص نے حضرت علی سے کہا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے, اب ایک خوارج میں سے ایک بندہ ہے, مسلمان ہے اور بہت بڑا عالم ہے, قرآن پاک کا مفسر ہے, نمازی ہے, روزہ دار ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور اس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آیت پڑھ کے نا تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیڈیکیٹ کی. وہ کون سی آیت ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مشرک کہہ رہا ہے, مشرک کہہ رہا ہے. اب دیکھیں فرق بہت بڑا ہے. اللہ قرآن پاک میں یہ دیکھیں, سورہ مبارکہ توبہ ہے, سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں, وہ ناپاک ہیں. اور یہ جو ہے بندہ جو بھی ہے خوارج میں سے, میں فی الحال اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کون ہے, میں فی الحال اس کا فتویٰ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس کی اپنی من مرضی کی تفسیر کر کے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرک کہہ رہا ہے, جبکہ مشرک قرآن کے مطابق نجس ہوتے ہیں. اب اگر ہم کسی غیر معصوم کی حدیث پڑھیں, ایسے بندے کی تفسیر لے لیں کہ ویسے عالم ہے, تو اس کے مطابق اہل بیت نعوذ باللہ مولا علی نجس ہیں. اور اگر رسول خدا کی تفسیر پڑھیں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پاک اور طاہر ہیں, وہ ہر نجاست سے دور ہیں. اب یہ دیکھیں رسول خدا کے وقت میں رہنے والے بندے اور مولا علی کے وقت میں جو بندے ہیں, ان کی تفسیر میں, رسول اللہ کی تفسیر میں 180 ڈگری مخالفت ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آگے بھی بہت ساری کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ میں, یہ بالکل صحیح سند روایت ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے 39046, اس میں وہی بندہ ہے. حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خارجی کو فجر کی نماز میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا, لقد اوحی الی والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو یہ سن کر حضرت علی نے اپنی صورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے پڑھا
फस्बिर इन्ना वादल्लाहुल हक़्क़ुन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान की ये आयत पढ़ी कि इनकी बातों के ऊपर आप सब्र कीजिए कि अल्लाह का वादा हक है। तो मौला अली के कहने का मतलब था कि तुम कुरान पाक पढ़ के मेरे को ऊपर जो शिरक का झूठा फतवा लगा रहे हो ना, तो मैं अल्लाह के यहाँ सब्र करता हूँ और मैं देख लूंगा कि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह इस बात की तुम्हें सजा देता है या मुझे मुजरम ठहराता है। ठीक है, मतलब मौला अली ने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ा ना। तो ये देखें कितनी डेंजरस तरीन चीज है, मतलब अपनी राय से कुरान पाक की तफसीर करना बहुत डेंजरस चीज है। इसलिए आले मोहम्मद का जो मजहब है, रसूल खुदा का जो मजहब है, मैं आपको कुरान पाक की एक चीज पढ़ाता हूँ। ये देखें, ये अगर आप पढ़े ना सूरह मुबारक आले इमरान, ये देखें सूरह आले इमरान है, इसमें अल्लाह कहता है, इसकी आयत नंबर है 7, आयत नंबर है 7। ठीक है, इसमें अल्लाह कहता है हो वल्लाजी, अल्लाह ही वो जात है, उनज़िला अलैकल किताब, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब नाज़िल की। आगे अल्लाह कहता है मिन हो आयात मुहकमात, इस किताब के अंदर बहुत सारी जो आयात हैं वो मुहकम हैं, पुख्ता हैं, मजबूत आयात हैं। अल्लाह आगे कहता है हुन्ना उम्मुल किताब, कि वही असली किताब है। वह आखिर मुतशाबिहात, और कुछ ऐसी आयतें हैं जो कुरान पाक में मुतशाबे भी हैं। अल्लाह कहता है फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़यग़ुन, अल्लाह कहता है कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में बीमारी है। ठीक है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, अल्लाह कहता है वो लोग कुरान पाक की मुहकम आयतों को फॉलो नहीं करते, वो कुरान पाक की मुतशाबे आयतों को फॉलो करते हैं। तो पढ़ते कुरान ही हैं, पढ़ते कुरान पाक की आयत ही हैं, मगर इब्तिगा अल फितना, मगर वो इससे मुराद फितना परवरी ले रहे होते हैं। मतलब वो पढ़ते कुरान ही हैं, पढ़ेंगे आपके सामने कुरान, इसका मतलब है कुरान के मुताबिक भी हर बंदा जो कुरान पढ़ रहा हो जरूरी नहीं कि वो हैर पे हो। हर बंदा कुरान पढ़ने वाला जरूरी कुरान की हकीकी मुराद को पहुंचा हुआ हो। इब्तिगा अल फितना व इब्तिगा तवील हो, आगे अल्लाह कहता है और अपनी मन मर्जी की उसकी तावील करते हैं ना, अपनी मन मर्जी का उसका मतलब बयान कर देते हैं। इसका मतलब है मन मर्जी का मतलब बयान करना कुरान पाक के साथ इंसाफ नहीं है। मन मर्जी का मतलब हम तब बयान करें अगर रसूल खुदा ने ना बयान किया हो। जो जनाब रसूल खुदा से तफसीर हमें पहुंचेगी, अहले बैत से पहुंचेगी, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। जो हम अपने दिल से गाड़ लेंगे वो ऑथेंटिक नहीं है। आगे अल्लाह कहता है वो मा यालिमु तवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कि अल्लाह के अलावा और रासिखून फिल इल्म के अलावा कोई भी कुरान पाक की तवील को नहीं जानता। यकूलून, और वो कहते हैं आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, कि हमारे रब की तरफ से जो भी चीज़ हमारे यहाँ आई है हम उसके ऊपर 100% 100% ईमान लाते हैं। आगे अल्लाह कहता है वमा यज़क्करु इल्ला उलुल बाब, अल्लाह कहता है और सवाए उलुल बाब के, अकल वालों के, जो अकल हो, अकल और समझ रखने वाले हों, उनके अलावा कोई भी सही तरीके से नसीहत हासिल नहीं करता। ठीक है, इसका उर्दू तर्जुमा आप पढ़ें, ये देखें क्या लिखा हुआ है। वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़े मजबूत आयतें हैं जो असली किताब हैं, मतलब कुछ आयतें वाज़े और मजबूत हैं और बाज़ मुतशाबे आयतें हैं, बाज़ आयतें मुतशाबे हैं। बस जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में टेढ़पन है, वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं, पढ़ते वो भी आयतें हैं, वो कुरान की मुखालफत नहीं करते, मगर फितने की तलब, वो फितना तलब कर रहे होते हैं, कुरान पढ़ के भी फितना तलब कर रहे होते हैं और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए। हालांकि इनके हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, अल्लाह के अलावा की कोई नहीं जानता कि उनकी हकीकी मुराद क्या है। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले, मतलब पुख्ता और मजबूत इल्म वाले जो रासिखून फिल इल्म है, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है तावील, ये देखें वमा यालिमु तावीलहु, कुरान पाक की तावील, तावील जानने वाले, पूरी उम्मत तावील नहीं जानती मेरे भाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की तावील जो है, कुरान पाक के आयात की हकीकी मुराद, कुरान पाक की आयात की तफसीर जो है, उसके लिए सिर्फ एक ग्रोह है जो रासिखून फिल इल्म के नाम से जाना जाता है। अल्लाह पाक ने उनको सिर्फ ये अथेंटिकेशन दी हुई है, उनको सर्टिफाई किया हुआ है कि ये रसूल खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। सबसे पहला जो कुरान पाक की तावील का आलम है वो जनाब रसूल खुदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की जो तफसीर करेंगे, जो कुरान पाक के बारे में हुक्म देंगे और जो कुरान पाक की आयात की वजाहत करेंगे, वो सबसे अथेंटिक होगी। ठीक है, और यही वजह है, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक छोटी सी इसमें जो है ना, वो रसूल खुदा के बाद कौन कुरान पाक की तावील को जानता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब तावील सिर्फ रसूल खुदा तक नहीं रुकी, रसूल खुदा के बाद भी कुरान पाक की तावील और कुरान पाक की हकीकी मुराद को जानने वाले कुछ लोग थे। एक बंदा आपको बताता हूँ, जरा ये देखें, ये किताब है, किताब सुनन कुबरा इमाम नसाई की, सुनन कुबरा इमाम नसाई। ठीक है, इसके अंदर देखें, ये पूरा एक बाब है, 44 नंबर चैप्टर है, जिक्र कौल नबी, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का जिक्र क्या कि रसूल खुदा फरमाते हैं अलियो युकातिलु अला तावील अल कुरान। ये देखें, ये यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है तावील। ठीक है, तावील, अली अलैहिस्सलाम जो है, मौला अली रसूल खुदा, उनके बारे में ये फरमा के गए हैं कि अली मेरे बाद कुरान पाक की तावील के मुताबिक जंग करेगा। इसका मतलब है अली अलैहिस्सलाम सर्टिफाइड आलिम तावील है रसूल खुदा के बाद। ठीक है,
اور کسی کے بارے میں رسول خدا نے یہ بات نہیں کی. فرمایا علی یقاتل طویل القرآن کما قتل تو اعلیٰ تنزیل ہی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرے بعد قرآن پاک کی تعویل کے اوپر ایسے جنگ کرے گا، قرآن پاک کے حقیقی معنی کے مطابق ایسی جنگ کرے گا جیسے میں نے قرآن پاک کی تنزیل کے اوپر، قرآن پاک کے نازل ہونے پہ کیا. یہ آگے دیکھیں، یہ کتاب ہے خصائص علی امام نسائی کی، یہ امام نسائی کی خصائص علی ہے. اس کے اندر باب نمبر ہے 55. یہاں پہ وہی ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن پاک کی تعویل پر جہاد کرے گا جس طرح میں نے اس کے تنزیل پر، اس کے نازل ہونے پر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 156 نمبر حدیث ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں، میں پوری پڑھ دیتا ہوں. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تو انہوں نے اسے گانٹ دیا. مطلب رسول خدا کی جوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، مولا علی نے اس کو گانٹ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا جس طرح میں نے اس کی نازل ہونے پر جہاد کیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میں ہوں، فرمایا نہیں. پھر سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میں ہوں، فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا بلکہ وہ حاصف النال یعنی جوتی کو گانٹنے والا ہے، جس نے ابھی میری جوتی گانٹی ہے نا، وہ مولا علی تھے جو رسول اللہ کی جوتی گانٹ رہے تھے. تو تحقیق دیکھیں، زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں اس کی سند جو ہے یہ بالکل حسن ہے، مطلب صحیح سند روایت ہے یہ. تو مولا علی ہیں عالم التاویل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے اور جو عام لوگ کرتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، آپ سورہ مبارکہ الحمد پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں سورہ مبارکہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے اندر یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. پتہ ہے آپ کو، حمد کا ترجمہ تعریف نہیں ہے، لفظ تعریف بھی قرآن پاک کا ورڈ ہے، عربک کا ورڈ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. مطلب میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ایک آیت پڑھاؤں. یہ دیکھیں ذرا ایک سیکنڈ، میں آپ کو آیت پڑھاتا ہوں. سورہ حج میں غالباً آیت ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. ایک سیکنڈ، یہ سورہ حج ہے جی، 22 نمبر سورہ قرآن کا. اس کی غالباً یہ، ہاں یہ ہے، یہ دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. اللہ کہتا ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، بینات جو ہماری واضح آیتیں ہیں، تعرفو، یہ تعرفو اسی تعریف سے ہے. مطلب یہ تعرفو تعریف یہ بھی عربی کا لفظ ان کے بارے آیت کی تلقی جاتی ہے تو آپ کا اپنوں کے چہرے پر خوشی کے صاف کو آپ تعریف وہاں پہ صادق کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے نا تو وہ تب صادق آئے گی اگر آپ اس کو خواص سے ہمسا سے محسوس کر سکتے ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ میں اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تبھی تو آپ نے کہا ہے نا بڑا خوبصورت ہے. مطلب آپ کی آنکھیں اس کا ادراک کر رہی ہیں نا، تب خوبصورت ہے. اسی طرح آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ بہت سریلا ہے، اس کی آواز بڑی میٹھی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کانوں کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بڑا میٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی زبان کے ساتھ اس کو چکھ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا فلاں چیز بڑی نرم ہے، اس کی فیلنگ بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں. مطلب جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے فلانی پرفیوم جو ہے مجھے بڑی پسند ہے، کستوری کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں نا. تعریف ہوتا تعارف سے ہے نا، مطلب وہ اپنے ناک سے سونگھ رہا ہے اس کو. ہماری جو یہ 5 سینسز ہے نا، یا 6 سینس ایون کہ آپ کہہ لیں، ہماری سینسز جو ہیں، ہماری سینسز ساری کی ساری جو ہیں، یہ کسی چیز کا ادراک کریں
کسی چیز کو صحیح طریقے سے جب یہ مطلب اب کہہ لیں کہ کاؤنٹ کر سکتی ہوں یا فیل کر سکتی ہوں، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اور یہی دیکھیں جہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا، تو آپ ان لوگوں کے چہرے پہ مطلب مطلب جو لوگ ہیں نا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے چہروں کے اوپر آپ کو منکر نظر آئے گا، انکار نظر آئے گا۔ تو تعارف جناب رسول خدا کے لیے بھی اللہ پاک نے جب لفظ تعارف استعمال کیا نا تعارف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا ان کو درک کر رہے تھے نا، رسول خدا ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا ان کے چہروں کو۔ تو تعریف ازرو قرآن اس کی ہو سکتی ہے جس کو آپ آنکھ سے دیکھ سکیں، جس کو آپ کانوں سے سن سکیں، جس کو آپ ناک سے سونگ سکیں، جس کو آپ اپنی اسکن سے ٹچ کر سکیں، یا جس کو آپ کسی بھی طریقے فیل کر سکیں۔ اللہ کو ہم نہ تو سونگ سکتے ہیں، نہ ہی چکھ سکتے ہیں، نہ ہی ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی وہم و گمان کر سکتے ہیں۔ بلکہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا، اللہ اتنا نظروں سے نہیں چھپا جتنا عقلوں سے چھپا ہوا ہے۔ مطلب جس طرح اللہ ہمیں نظر نہیں نہ آتا، اسی طرح اللہ ہماری عقل میں بھی نہیں آتا۔ تو جب ہماری عقل میں آئے گا نہیں تو اس کی تعریف، اور یہاں پہ یہ جو ترجمہ، یہ تعریف جو کرتے ہیں، میں اس ترجمے سے متفق نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، عالم محمد نے اس کا ترجمہ تعریف نہیں کیا ہوا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ لفظ سب بھی غلط ہے، کیونکہ سب وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کاؤنٹنگ ہو سکے۔ اللہ کے لیے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی۔ اس کا ترجمہ پہلے تو میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ الحمد، الحمد، ہر حمد، مطلب جو بھی حمد ہے للہ، وہ اللہ کے لیے۔ مطلب اس کا ترجمہ تعریف نہیں ہو سکتا۔ حمد عربک میں ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے اور تعریف عربک میں ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے۔ جو بندہ حمد کا ترجمہ تعریف کرتا ہے وہ مطلب اللہ کی حمد ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی حمد کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد نہ ہم چھو کے کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد نہ ہی ہم اللہ کو پکڑ کے کر سکتے ہیں، مطلب وہ تو تعریف میں آئے گی نا۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اور یہ اگر آپ اہل تشیع کی جو کتاب ہے نا نہج البلاغہ، اس میں جو پہلا خطبہ ہے نا، اس کو اگر آپ شروع میں پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر حمد ہے، ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ مخلوق جس کی تعریف سے بھی قاصر ہے۔ مطلب حمد اوپر والا درجہ ہوتا ہے، تعریف اس سے نیچے والا درجہ ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور اس کی حمد ہے۔ اب اگر مخلوق اللہ کی کر نہیں سکتی، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کر سکتے ہیں، تو پھر مسئلہ ایک بہت سیریس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کی حمد کریں گے کیسے؟ بھائی نہ تو ہم اللہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا خوبصورت ہے، نہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا میٹھا ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنے سینسز سے درک نہیں نہ کر سکتے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، نہ وہ ہماری نظر میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ فیلنگ میں آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی حمد ہوتی کیسے ہے؟ اللہ کی حمد کے بارے میں اگر آپ کہیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سناؤں؟ جی ایک سیکنڈ، بات بورنگ تو نہیں لگ رہی؟ نئے جی، نئے پہلو کھل رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے مولا علی کی جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں۔ اگر بھائی بورنگ بات ہوئی، اگر کسی کو مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا، کیونکہ میں آج سیشن میں نا اب کہنے ایکسیڈنٹلی آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انٹروڈکٹری طور پہ میں بتا رہا ہوں، تو اس لیے کوئی تیاری وغیرہ نہیں میری، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ذرا اچھی نہ لگے تو معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال جواب انشاءاللہ لیں گے، اینڈ میں لوگ لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پوچھیں گے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں تھا سورہ مبارکہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر ہے اس کی 110۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ کسی کا بھی علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بھائی نظر میں آنا تو دور کی بات، عقل میں آنا دور کی بات، سینسز میں آنا دور کی بات، اللہ ہمارے علم میں بھی نہیں آ سکتا، ہمارا علم بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی آگے، یہ کتاب ہے توحید، یہ تفسیر بغوی، ہاں یہ کتاب ہے تفسیر بغوی، اہل سنت کی بڑی جامع اور جید تفسیر ہے۔ اس میں وہی جو آیت ہے نا لا یحیطون بہ علما، یہ ولا یحیطون بہ علما، اس کے بارے میں آتا ہے لیکن اس کی ذات کا احاطہ کوئی اپنی معرفت سے نہیں کر سکتا۔ معرفت تعریف میں سے ہے نا، مطلب تعریف سے اللہ کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کو نہیں جان سکتے کہ اللہ کیسا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پہ انہوں نے خود قرآن پاک کی وہ آیت کوٹ کی ہے نا، سورہ مبارکہ جو ہے طٰہٰ کی، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا علم کے ذریعے۔ مطلب مخلوق ساری اکٹھی بھی ہو جائے نا تو ہم اللہ کا احاطہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے علم سے بلند و بالا ذات ہے، بلکہ علم کا بھی خالق ہے۔ آگے ثبوت علم کے ساتھ اس کے احاطے کی نفی ہے کہ ہم اللہ کا احاطہ اپنے علم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیں، یہ تفسیر تبری ہے، اس کے اندر بھی بالکل بیان ہی یہی آیا تھا ولا یحیطون بہ علما،
यकूल अल्लाह ताला ज़िक्रुहु वला यहीतु खल्क़ुहु बिइल्मन, कि अल्लाह की मखलूक जो है ना वो पूरी की पूरी मिल भी जाए ना तो अपने इल्म के साथ अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती। व मानियल कलाम इन्नहु मुहीतुन बिइबादिही इल्मन, कि अल्लाह तो अपने इल्म से बंदों का अहाता किए हुए है। वला युहीतु इबादहु बिही इल्मन, और मगर बंदे अल्लाह का इल्म के साथ अहाता नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह का इल्म है जो बंदों का अहाता करता है, मगर बंदों का इल्म नहीं कि वो अल्लाह का अहाता कर सके। अल्लाह इल्म से, सेंसेस से, हिस्सियात से मावरा ज़ात है। मतलब आप कह लें मखलूक किसी भी तौर पे अल्लाह को दर्क नहीं कर सकती। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक आपको फरमान सुनाता हूँ, ये शियों के जो 12 इमाम हैं, इनमें छठे हैं। वो फरमाते हैं अगर कोई भी बंदा अपने जहन में अल्लाह के बारे में कुछ भी सोचे, उसको धुएं की तरह सोचे या हवा की तरह सोचे या गायब सोचे या जैसा भी सोचे, जो उसने अपने जहन में अल्लाह के बारे में कोई वहमो गुमान लाने की कोशिश की, उसने शिरक किया। किसी बंदे ने पूछा मौला वो क्यों? मौला फरमाते हैं क्योंकि जो वो अपने जहन में ख्यालात लेके आ रहा है ना, वो उसके ख्यालात तो हो सकते हैं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह अपनी ज़ात में इतना बुलंद है, इतना अरफा है, इतना आला है कि वो हमारे ख्यालात और हमारे अलूम में नहीं समाता। मतलब हमारा इल्म उसका हाथा नहीं करता, हमारे ख्यालात उसका हाथा नहीं करते, हमारा वहम उसका हाथा नहीं करता। आगे मैं आपको बताता हूँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के बारे में क्या कहा है। ये देखें, ये किताब है सही अल मुस्लिम, ये बड़ी पढ़ने वाली हदीस है। ये सही अल मुस्लिम शरीफ है, इसमें हदीस नंबर है 1090, और ये सुन्नी और शिया दोनों कुतुब में पाई जाती है, ठीक है। बल्कि आप कह लें कि ये असूल काफ़ी में भी है और मन ला यज़रुल फ़क़ीह में भी है और सही मुस्लिम शरीफ में भी। ये बड़ी पढ़ने वाली हदीस है। ये देखिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रवायत है कि मैंने एक रात बिछोने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया। मैंने ढूंढा तो मेरा हाथ आपके तलवे पर पड़ा, आप सजदे में थे। मतलब वो कहती हैं अंधेरा था और रसूल खुदा वहां पे मेरे बिस्तर के ऊपर नहीं थे। जब मैंने टटोलना शुरू किया ना, क्योंकि अंधेरे की वजह से मैं अपने हाथ से टटोल रही थी, तो हजूर सरवरे कायनात आका ताजदार अंबिया के जो कदम पाक थे उनके ऊपर मेरा हाथ लगा। और फरमाती हैं वो दोनों पाँव खड़े थे और फरमा रहे थे, हजूर सरवरे कायनात फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? ये दुआ लिखी है रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख्तिका व बिमुआफ़ातिका मिन अकूबतिका व आऊज़ु बिका मिनका ला उक़्सा सिनाअन अलैका ला उक़्सा ला अक़सिया सनाअन अलैका अंता कमा सनैता अला नफ्सिक। ये रसूल खुदा ने कानून बयान किया अल्लाह के बारे में। इसलिए तौहीद मोहम्मद वाले मोहम्मद से सीखें। नबी अलैहिस्सलाम देखें क्या फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका, आखिर तक, यानी कि ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी रजा मंदी की, तेरे गुस्से से। कि अल्लाह मैं तेरे गजब से पनाह में आता हूँ तेरी रजा के, कि अपने गजब के मुकाबले में मुझे अपनी रजा की पनाह में रख, कि मैं हमेशा तेरी रजा के साए में रहूं, तेरे गजब के साए में जाऊं, ठीक है। और तेरी बख्शिश की, तेरे अजाब से। आगे हुजूर सरवरे कायनात फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, मैं नहीं, कोई साहबी नहीं, ये वो जात कह रही है कि अंबिया भी इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं। मतलब इमामुल अंबिया ये बात कह रहा है, वो ज़वाते कुदसी ये बात कह रही है कि अल्लाह ने इनसे अफजल तरीन किसी को खल्क ही नहीं किया। अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी अशिया हैं उनमें सबसे बुलंद तरीन जात जनाब रसूल खुदा की है। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूं, मुझे तेरी तारीफ करने की ताकत नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं भी तेरी तारीफ नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कि तू कैसा है। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मैं नहीं बात कर रहा। आज ये जो बंदे हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, जो आजकल के उलमा हैं जो कुरान पाक को अपनी मर्जी से तावील करते हैं, कुरान पाक की अपनी मर्जी की तफसीर करते हैं, खास तौर पे अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात के बारे में अपने पास से बहुत लंबी लंबी कहानियां बना के आपको सुनाते हैं, उनको हुजूर सरवरे कायनात की सदी से सीखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं भी अल्लाह की उस तरह सना नहीं कर सकता, अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता, मगर कैसी कर सकता हूँ। आगे फरमाते हैं तू ऐसा है, अल्लाह को खुद जनाब रसूल खुदा कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह तू ऐसा है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ की, जैसे तू खुद अपनी तारीफ करता है। ये लफ्ज तारीफ यहाँ पे तर्जमा गलत है, अगर आप अरेबिक पढ़े ना तो अरेबिक में लिखा हुआ है, हुजूर सरवरे कायनात फरमाते हैं ला उक्सिया सनाउन अलैका, कि अल्लाह मैं तेरी सना नहीं कर सकता, सना नहीं कर सकता, मैं तेरी बड़ाई बयान नहीं कर सकता। अंता तू बिल्कुल वैसा ही है, कमा असनैत अला नफ्सिक, जैसा तूने खुद अपने नफ्स की सना बयान की है। तो इसलिए जनाब बारी ताला अल्लाह की जो जात है मेरे भाई, वो मेरी अकलों से बहुत बुलंद है, वो मेरे इल्म से बहुत बुलंद है। मैं जब अल्लाह के बारे में कुछ भी बयान करूंगा तो वो मेरा भटका हुआ ख्याल हो सकता है, मगर तारफ खुदाबंदी नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह मैं भी तेरी सना नहीं कर सकता। जब हुजूर सरवरे कायनात नहीं कर सकते तो मैं किस खेत की मूली हूं, मैं कौन हूं। हाँ, फिर हुजूर सरवरे कायनात ने तरीका बताया है
کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی ثنا؟ تو اللہ نے خود بتا دیا کہ حضور سرور کائنات جو اللہ کے حکم سے بولتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ثنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے نفس کی ثنا کی ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام ہو، مولا امام حسن ہو، مولا امام حسین ہو، یا باقی جتنے بھی آئمہ ہیں، وہ جب بھی بات کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے اس صفت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اپنے پاس سے جو مرضی سمجھ لو۔ مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا اللہ قرآن پاک میں اپنے بارے کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، سمیع و بصیر ہوں۔ میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں، رکیں ذرا ایک سیکنڈ۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں بھائی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ کر لیجیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ میں آیات آپ کو دکھاؤں، پھر میں آپ کے سامنے وہ بات واضح کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ، ٹھیک ہے جی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 127، 127 نظر آ رہی ہے نا؟ جی 127۔ جی ہاں، اس میں دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں جو اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے نا کعبہ کی، تو دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہم سے یہ چیز قبول کر لے، کہ ہم جو تیرے راہ میں یہ تیری خدمت کر رہے ہیں یہ ہم سے قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم، کہ تو بے شک سننے والا ہے، سمیع ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہ اللہ کے بارے میں جناب ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے۔ اللہ نے خود بھی اپنے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے سمیع بصیر، میں سمیع بصیر ہوں۔ اب ایک اور آیت آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 76 نمبر، یہ سورہ مبارکہ دہر، سورہ دہر، یہ قرآن پاک کی 76 نمبر صورت ہے، سورہ دہر، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر آپ آئیں نا تو یہ دیکھیں سورہ دہر، اس کی آیت نمبر ہے 2، بالکل شروع میں اللہ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سیم وہی لفظ لکھا ہوا ہے سمیعا۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں خود کو بھی سمیع کہا ہے اور ایک عام انسان کو بھی سمیع کہا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں کے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا، اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، چھٹے امام کے پاس، اس نے کہا مولا نعوذ باللہ من ذلک، کیا ہم اللہ کے صفات میں شریک ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات اللہ عرف ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق شریک ہو ہی نہیں سکتی، کہاں مخلوق اور کہاں خالق۔ اس نے کہا پھر اللہ قرآن پاک میں خود کو کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، اور اللہ انسانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بھی سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اگر اللہ بھی سمیع ہے اور ہم بھی سمیع ہیں، اللہ بھی بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں، تو کیا اس طرح ہم اللہ کی صفت میں شریک نہیں ہوگے کہ جس طرح اللہ سننے والا ہے ہم بھی سننے والے ہیں، جس طرح اللہ دیکھنے والا ہے ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا اللہ کی ذات کے بارے میں الحاد نہ کر، اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے خیالات، اپنے قیاسات اور اپنے ظن اور گمان کی پیروی نہ کر، اس طرح تو گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیں کہ ان معنی مفاہیم کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا جناب رسول خدا سے مولا علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا اور عام انسان کے سمیع بصیر ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا معنی وہ نہیں ہے جو انسان کے سمیع بصیر ہونے کا معنی ہے۔ امام فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں جب انسان خود کو سمیع کہتا ہے نا، یا اللہ انسان کو سمیع کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے کان سے سنتا ہے، اپنے کان سے سنتا ہے، مطلب اگر اس کا کان نہ ہو تو انسان نہیں سن سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا سمیع نہیں ہے جو سننے کے لیے کسی کان کا محتاج ہو، مطلب انسان کی سماعت اور اللہ کی سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے نا، تو انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان بصیر ہے، تو اس کی بصارت اس کی آنکھ کے ساتھ ہے نا، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اگر اس کی آنکھ ختم ہو جائے، اگر اس کی آنکھ نہ رہے، اگر اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جائے، اس کی آنکھیں دونوں میں سے اگر آپ اس کی آنکھیں ضائع کر دیں تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ اس طرح کا دیکھنے والا نہیں جس کو دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت ہو، جو دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کا محتاج ہو۔
تو جناب رسول خدا نے مولا علی کو یہ سبق پڑھایا تھا. رسول خدا فرماتے ہیں علی ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان کے سمیع ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کان سے سنتا ہے, کان کا محتاج ہے. انسان کے بصیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے, وہ آنکھ کا محتاج ہے. مگر جب تم اللہ کے بارے میں سمیع کہتے ہو تو اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کانوں سے سنتا ہے, وہ کان کا محتاج ہے, یا وہ کسی آنکھ کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے. نہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے تم کہتے ہو نا وہ سمیع بصیر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرا اور اندھا ہونے کے نقص سے پاک ہے. مطلب اس میں یہ نقص نہیں پایا جاتا, اس کی ذات اس نقص سے پاک ہے کہ وہ سن نہ سکے, اور اس کی ذات اس نقص سے پاک ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے. اور یہ دیکھیں لفظ دونوں سیم ہی ہیں, اللہ بھی سمیع بصیر ہے, انسان بھی سمیع بصیر ہے. اور اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام اور جناب رسول خدا کی تعلیمات کے رو میں اس کو نہ دیکھیں کہ اللہ کے سمیع بصیر اور ہمارے سمیع بصیر ہونے میں فرق کیا ہے, تو میرے بھائی اس میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. بالکل اسی طرح مولا علی کا ایک آپ کو اور فرمان سناتا ہوں, میری بات زیادہ واضح ہو جائے گی. علی فرماتے ہیں جب تم کسی چیز کو واحد کہتے ہو نا, واحد, تو اس کے واحد ہونے کے 4 میننگ ہوتے ہیں. مطلب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا واحد, ایک, تو واحد ہونے کے 4 مطلب ہیں. مولا علی فرماتے ہیں 3 مطلب اللہ کے بارے میں ماننا شرک ہے, اور ایک ماننا این ایمان ہے. اس نے کہا مولا وہ کون کون سے؟ تو زیلب یمانی نے مولا علی سے یہ سوال کیا تھا نا, تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے نا مطلب ون کا ایک مطلب ہوتا ہے اگر تم کسی کو ایک کہتے ہو نا تو تم اس کو ایک اس طرح کہتے ہو کہ تم اس کو گن سکتے ہو, مطلب وہ گنتی میں آ جائے نا, کاؤنٹ ہو جائے. تو امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ایک نہیں ہے جس کو گن لیا جائے, کیونکہ اگر تم اس کو گن لیتے تو تم اس کا احاطہ کر لیتے. وہ ایسا ایک نہیں ہے جس کو گنا جا سکے. دوسرا مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء ہوں, مثال کے طور پر میں ایک ہوں نا, میری 2 ٹانگیں بھی ہیں, میرے 2 بازو بھی ہیں, میری 2 آنکھیں بھی ہیں. اسی طرح جو آپ کہہ لیں کہ عدد ہے نا ایک, جس کو ہم 1 کہتے ہیں, اس میں بھی آپ کہہ لیں انفینٹی چھپی ہوئی ہے. مثال کے طور پر 0.5 پلس 0.5 از اکول ٹو 1, 0.3 پلس 0.7 پلس اکول ٹو 1. تو علی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ایک بھی نہیں ہے جس کے اجزاء ہو اور وہ ان سے بن کے مل کے مرکب ہو کے ایک بناؤ. مطلب وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے جس کے اندر کوئی مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور وہ ایک ہو گیا, ایسا نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہم بھی ایک ہیں, مگر ہمارے ایک ہونے میں بہت سارے اجزاء ہیں, بہت سارے اعضاء ہیں جن سے مل کے انسان ایک ہے. اللہ ایسا ایک نہیں ہے جو اجزاء سے مل کے ایک ہوا ہو. تو اس نے کہا مولا یہ 2 مطلب ہو گئے. تیسرا مطلب مولا فرماتے ہیں تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا ایک نہیں ہے جس کے بعد 2 آتا ہو, یا جس کے پہلے صفر آتا ہو, مطلب اس کے بعد کوئی اور اس جیسا آ سکے, یا اس سے پہلے کوئی اور اس جیسا ہو. اللہ ایسا بھی ایک نہیں ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے بارے میں یہ 3 عقیدے رکھے, اللہ کو ان 3 معنوں میں واحد مانا, وہ گمراہ ہوا, اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں الحاد کیا. تو زیلب یمانی کا مولا پھر اللہ کو کس طرح کا ایک مانے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں رسول خدا کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ایسا ایک ہے, اس کے ایک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کاؤنٹیبل فگر ہے, یا کوئی مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے, یا کوئی مختلف اور اشیاء اس جیسی ہیں جو اس کے بعد آ سکتی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ ہونے کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. یہ معنی اس کے ایک ہونے کا. اب اکثر جو آپ کہہ لیں کہ اہل تسنن ہوں, اہل تشیع ہوں, وہ جب اللہ کو ایک کہتے ہیں نا تو وہ انگلی اوپر کرتے ہیں نا, تو وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کاؤنٹیبل ون کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جناب رسول خدا اور مولا علی نے جس طرح اللہ کی ذات کو بیان کیا ہے, کیونکہ ان کو اللہ کی ذات نے خود بتایا تھا نا, رسول خدا کے اوپر اللہ کی وحی آتی تھی, تو وہ اللہ کا تعارف اللہ کی وحی سے کرواتے تھے, اور جس طرح اللہ خود ان کو اپنا تعارف کرواتا تھا وہ آگے عوام کو ویسے بتاتے تھے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر اللہ خود یہ بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ویسا نہیں ہوں جیسے تم بیان کرتے ہو, میں ویسا ہوں جیسے میرے چنے ہوئے بندے تمہیں میرا تعارف کرواتے ہیں. تو آج یہ دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ وہیں پہ ہم چلتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ الحمد ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ جو لفظ آیا ہوا ہے نا الحمدللہ, کہ ہر حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے جو رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے. تو حمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں قیاس کرنا شروع کر دیں کہ جس طرح ہم مطلب کوئی اچھا کام کریں. میں نے کچھ علماء کو سنا ہے وہ اس طرح تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ, تو کہتے ہیں کہ دیکھیں تعریف اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو. وہ میرے بھائی وہ انسان کی تعریف ہے, آپ اس کو اللہ کی تعریف کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیری ویسے ثنا نہیں کر سکتا, میں تیری ویسے تعریف نہیں کر سکتا جس تعریف کے تو لائق ہے. تیری تعریف صرف وہ ہے جو تو نے خود اپنے نفس کی بیان کی ہے. اب اگر آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے, اللہ کی تمجید کرنی ہے, اللہ کی سبحانیت بیان کرنی ہے, اللہ کی تقدیس کرنی ہے یا تحلیل کرنی ہے, تو یہ ایکوریٹلی اکارڈنگ ٹو ورڈ آف اللہ یا جناب رسول خدا ہونا چاہیے, نہ کہ ایسا جیسے میں نے اپنے ذہن میں سوچا تو میں نے آگے بیان کر دیا. ٹھیک ہے, میری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی علی بھائی کلیئر ہو گیا. کتنا ٹائم ہو گیا, کتنا رہ گیا؟ جی ہو گیا ٹائم, بس وائنڈ اپ کریں پھر سوالات لیتے. چلیں ابھی فی الحال میں نے آج آپ کو تھوڑا سا نا مطلب اصول قرآن بتائے. قرآن پاک کی تفسیر کا رول کیا ہے, قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا لا کیا ہے.
قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا ہوگا کہ یہ ہم نے نازل کیا قرآن، اور ہم ہی قرآن کو واضح کر کے بیان کرنے والے ہیں، ہم اس کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ اور جناب رسول خدا کو اللہ نے معلم کتاب کہا ہے، وہ کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں، اور انہوں نے جناب باری تعالیٰ کا تعارف کروایا، انہوں نے ہی ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کی ایک ایک صفت کا ہمیں تعارف کروایا، اور انہوں نے آگے کو واضح کر کے بیان بھی کیا ہوا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک ایتھیسٹ ہے، اس کا ایک مسلم کے ساتھ نا مباحثہ ہو گیا کچھ عرصہ پہلے نا، تو اس نے کہا کہ مطلب ایک کوشچن اس نے کیا، اس نے کہا جی مسلمان نے کہا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، مگر میرے لیے ڈیفائن کرو کہ اللہ ہے کیا، ڈیفائن کرو بھائی کیا ہے اللہ، میں مان لوں گا۔ تو مسلم نے وہی جو گھسی پیٹی باتیں ہیں نا کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اب یہ خلق کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ اپنی صفات سے بڑا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ صفات کی ایک آیت آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ کہتا ہے سبحان رب کا ورب العزت عما یصفون، یہ دیکھیں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے، سبحان رب کا رب العزت عما یصفون، کہ اے رسول خدا آپ کا رب پاک ہے، بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے ان صفات سے جو یہ اللہ کی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں مشرک، جبکہ یہاں پہ مشرکین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، عربک ورژن میں کہیں بھی مشرک نہیں لکھا ہوا۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ہر اس صفت سے، یہ یاسفون ہے نا، ہر اس صفت سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مطلب اللہ کے بارے میں عوام الناس جو بیان کرتی ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ اے اللہ تیری تعریف صرف وہ ہے جو تو نے اپنے نفس کی خود بیان کی ہے نا، تو اللہ نے جو خود اپنی تعریف کروائی ہے وہ ایتھیسٹ کو نہیں کروائی جاتی نا۔ اس بندے نے یہی کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ خالق ہے، اب خالق اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات اپنی صفات سے عرفہ ہے، اللہ ہے، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ آپ ایک کریٹر کی بات تو کر رہے ہو مگر اللہ کی نہیں کر رہے۔ اس نے کہا اللہ وہ ہے جو ہمیں بناتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ساری صفات ہیں اس کی۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی بندہ پوچھے کہ تم کون ہو، تو میں اسے کہہ دوں کہ میں کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوں، تو یہ تو میری ایک صفت ہے نا، وہ کہے گا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، تمہارا کرنے والا ایک کام ہے، تم اپنا بتاؤ تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں دو شیعہ ہیں، ایک اللہ کی صفات ہیں اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایتھیسٹ نے وہ مسلم کو جو کویشچن کیا تھا، کو کویشچن یہ تھا کہ مجھے اللہ کی صفات کا نہیں اللہ کی ذات کا تعارف کرواؤ، تو اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ جناب رسول خدا کی حدیث سے دور ہونے کا نتیجہ قرآن پاک کی قیرت سے اور قرآن پاک کے اندر گہرائی سے جھانکنے کا، اور قرآن پاک کی جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو بیانات اپنے بارے میں دیے ہیں ان سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہمارے علماء ہیں وہ بہت حد تک اس چیز سے عاجز آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے اللہ کی صفات کا تعارف کرواتے ہیں، اور وہ بھی اپنے لفظوں میں، مگر جس طرح اللہ پاک نے خود اپنے نفس کا تعارف کروایا اور اللہ نے خود اپنے نفس کی ثنا اور تعریف کی ہے، وہ اس کی حمد کی ہے اپنے نفس کی، وہ جناب رسول خدا کے بیانات اور قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو اب کہہ لیں یہ بہت بڑا المیہ ہے، تو میں نے آج کیونکہ وہ ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر تھا، میں نے کبھی پہلے یہ تفسیر وغیرہ کا لیکچر لیا نہیں ہے، تو آج بس یہ تھوڑی سی شارٹ گفتگو میں نے کی ہے۔ اگر میری جو بات میں نے کیا کسی کا کوئی کویشچن ہو یا کوئی آبجیکشن ہو تو آپ میرے لیے فریلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی سوال اس سسٹر کا کہ کائنڈلی واٹ از تفسیر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب رسول اللہ کی تفسیر کیا ہے اور کہاں اویلیبل ہے، میرے خیال سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ دیکھیں شروع میں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول خدا کی تفسیر کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں نا یہ ایک یہ کتاب ہے صحیح ترمذی، سنن ترمذی شریف، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کا بیان، یہ ترمذی حدیث کی کتاب ہے نا، حدیث میں رسول خدا کی روایات مطلب جو جناب رسول خدا کے اقوال ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس قرآن پاک کی آیت کی جو تفسیر کی ہے، جو معنی بیان کیا یا اس کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت بیان کیا، وہ کسی صحابی نے نہیں کی، وہ کسی عام بندے نے نہیں کی، کسی عالم نے نہیں کی، وہ خود جناب رسول خدا نے بیان کی ہے نا۔ تو جناب رسول خدا کی تفسیر ہم کو اس طرح ملتی ہے، مطلب جناب رسول خدا، یہ صحیح السند روایات ہیں، اور جناب رسول خدا کی تفسیر جو ہے وہ جب بیان ہوگی تو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، بے شک وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، کائنات کا جتنا مرضی بڑا مفسر ہو، سب سے بہترین تفسیر ہے ہی وہ جو جناب رسول خدا کی زبان سے آئی، یا اس کے بعد کم از کم اہل بیت کی زبان سے آئے، کیونکہ قرآن پاک نے خود کہا ہوا کہ میرا نبی جو ہے وہ معلم الکتاب ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی جب بات آتی ہے نا، تو شیعہ سنی اپنی کتب تفسیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ غلطی ہے کہ جب بات ہوتی ہے نا تو قرآن پاک کی تفسیر کی، تو اہل سنت جو ہے وہ کتب تفسیر کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہم پڑھیں تفسیر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوگا۔ بھائی تفسیر کی کتابوں کے اندر آپ کے علماء کے اقوال ہیں، حضور سرور کائنات کی تفسیر آپ کو
تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملے گی. حضور سرور کائنات کی تفسیر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی. جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جو قرآن کے متعلق ہیں حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں وہ اصل تفسیر ہے. اور وہ آپ کہہ لیں کہ آج ہماری امت اس سے کافی دور ہو چکی ہے. آئی ہوپ میں نے کوشچن آنسر کر دیا. جی جی فیصل بھائی پوچھیے. جی فیصل بھائی. اچھا ایک سسٹر کا سوال ہے علی بھائی، اگر کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو کیا بتائیں ہم لوگ، پلیز ایکسپلین کر دیں. بھائی یہ میں اس پہ پراپر سیشن کر لیں گے کیونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ سوال تو ان کا چھوٹا سا مگر اس کا جواب بہت لینتھی ہے. مثال کے طور پہ بھی میں نے آپ کو اللہ کی 2 صفات کے بارے میں بتایا کہ محمد والے محمد نے اس کی کیا ڈیفینیشن کی ہے، سمیع کی اور بصیر کی نا. تو اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ سمجھ سکتی ہیں کتنا ٹائم لگا ہے. تو یہ اللہ کی جو ذات کی ڈیفینیشن ہے یا اللہ کی ذات کے حوالے سے جو اس کا تعارف ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. جناب رسول خدا کی حدیث میں انہوں نے کروایا، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس کی یہ صفات ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس کی ذات میں یہ کمالات ہیں. تو وہ ذرا لینتھی چیز ہے، وہ پراپر سیشن کر لیں میں بتا دوں گا اس میں جس طرح قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی فیصل بھائی پوچھیے. جی سوری میرا مائک بند تھا، میں بول رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ میری اردو تھوڑی ویک ہے تو میں اردو نہیں پڑھ سکتا. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو کیا وہاں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہے؟ زینب کون؟ جی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی بہن تھی تو ان کا. جی وہ مطلب اب یہ نا اہل تشیع جو ہے نا، اہل تشیع اور اہل تسنن ان میں کنفلکٹ رہتا ہے کہ اہل بیت کون جی ہے نا. مگر اس جی میں جی دیکھیں ہم خود سے کسی کو اہل بیت نہیں بنا سکتے میرے بھائی، میری بات یاد رکھنا. جی قرآن پاک کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں. میں سوری یہ شیئر کرتا ہوں آپ کو، ایک چیز پڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ پڑھیں نا سورہ مبارکہ حشر، یہ قرآن پاک میں 59 نمبر سورہ نظر آتا ہے. جی ہاں سورہ حشر کے اندر ایک آیت ہے اور پورے کا پورا دین بند ہے اس آیت کے اندر. ٹھیک ہے وہ دیکھیے گا کیا جی ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاں یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاک حبیب جو ہے جناب رسول خدا جو ہے، جو چیز وہ تمہیں عطا کریں جس طرح دیں اس طرح اس کو لے لو. ٹھیک ہے آگے جی وما نہاکم عنہم فانتہوا، اور جس سے منع کریں منع ہو جاؤ، رک جاؤ. مطلب دین جی اسی چیز کا نام ہے، جو جناب رسول خدا کی طرف سے جیسے بات آئی ہے اس کو ویسے قبول کرنا ہے، جو وہ دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں منع ہو جاؤ. اب دیکھیں جی یہ اگر ہم دیکھیں نا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حسن حدیث ہے 3205. ٹھیک ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ حسن حسین ان پر چادر ڈالی اور آپ کے پیچھے حضرت علی بھی تھے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی جناب رسول خدا نے فرمایا، حضور سرور کائنات نے جب ان کو لے لیا نا چادر کے اندر تو حضور نے کیٹاگوریکلی مینشن کر دیا نا، اللہم ہا اولائی اہل بیتی، اللہم ہا اولائی اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت. اب جب جی جناب رسول خدا نے جناب زینب کو ان میں ذکر نہیں کیا تو ہم کیوں میرے بھائی ان کو اہل بیت ہیں؟ وہ ہم اپنی پرسپیکشن کریں گے نا. جی تو اہل بیت میں جناب رسول خدا نے مولا علی، حسن حسین اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا انہی کو ذکر کیا اور ہم اسی کو مانیں گے. اس کو تسلیم کرنا دین ہے نا. ہم اپنی مرضی سے نہ تو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں میرے بھائی. اچھا ٹھیک ہے جی جی بھائی تھینک یو. مزید کون؟ اور کسی بھائی بہن کا سوال ہے آج کے سیشن کے حوالے سے کائنڈلی کر لیں، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، پھر یہ اللہ کے حوالے سے سوال اس پہ ایک سیشن رکھ لیں گے کہ کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو ہم کیا بتائیں، سوال سے ایک سیشن کر لیں گے. باقی جزاک اللہ خیر آپ کا، کہ آج آپ آن این ایمرجنٹ نوٹ آ گئے اور جی کوئی بہت بہترین جو ہے نا ایک انٹروڈکٹری کلاس لے لی اباؤٹ تفسیر آف قرآن. تمام بہنوں بھائیوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے بڑے تحمل سے سنا. اور آج اسپیکر چینج ہو گیا تھا. جی جی فیصل بھائی پوچھے. جی آپ وہ
سوری دوبارہ پریشان کرنے کے لیے. سورہ اخلاص کی پہلی آیت جو ہے تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ نے کہا کہ ہم اللہ کو گر نہیں سکتے، ایک یا دو، ایک نہیں کہہ سکتے، تو سورہ اخلاص کی پہلی آیت کو کیسے ہم وہ ڈیفائن کریں گے؟ جی میرے بھائی، میں نے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا فرمان سنایا. مولا علی نے کہا تھا کہ ایک ہونے کے چار معنی ہیں. ان میں جی سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. اسی معنی میں اس کو ایک مانیں گے نا میرے بھائی. جی ٹھیک ہے بھائی. ہاں جی. ایک ہونے کے چار معنی ہیں، ان میں سے تین معنی اللہ کے بارے میں ماننا جو ہے وہ منع ہے، اور ایک معنی ماننا واجب ہے. مطلب جو منع کیا نا کہ اللہ کو ایسا ایک نہیں ماننا، وہ کون سا ایک ہے؟ ایسا ایک جس کو ہم گنیں وہ ایک نہیں ہے اللہ. ایسا ایک جس کو ہم اجزاء میں ڈالیں، مطلب جو مختلف جزیات سے مل کے بنا ہو، اللہ ایسا ایک نہیں ہے. اللہ ایسا ایک نہیں ہے کہ جس کے بعد دو آتا ہو، پہلے صفر آتا ہو. تو اس کے بعد چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں چوتھی صورت جو ایک ہے وہ اس کے ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کی ذات جیسی اور کسی کی ذات ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، واحد ہے. تو یہ جو ایک اس کے بارے میں نا اس کی ذات، اس کو ذاتی طور پہ ایک ماننا، لا شریک ماننا، کہ اس کو یکتا یگانا ماننا کہ اس کی طرح کا اور کوئی نہیں ہے. مولا علی اور رسول خدا نے یہ تعلیم دی ہے نا کہ اس طرح اس کو ایک مانو. تو وہ جو وہاں پہ آ رہا ہے نا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیں وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے، ایک ہے، تو اس کو ہم اسی معنی میں واحد مانیں گے نا کہ وہ ایسا واحد ہے، ویسا ایک ہے جیسا اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. جی اور ٹھیک ہے کیا؟ بھائی بہنوں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. آج کے اسپیکر جو ہے ہمارے، جو وہ آ نہیں سکے تھے کسی پرابلم کی وجہ سے، تو علی بھائی نے آج کا سیشن کنڈکٹ کر لیا. آپ لوگوں سے پولنگ بھی ڈالوں گا. آپ لوگ چاہیں گے کہ علی بھائی کے بھی تفسیر سیشن ہو تو میں ان سے ریکویسٹ کر کے ان کی بھی رکھوا دوں گا. امید ہے آج کا سیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. کافی نالجبل سیشن تھا، مجھے تو بہت اچھا لگا. نیکسٹ سیشن سسٹر، ایک تو وینسڈے کو آپ کو پتا ہے ہمارے دو سیشن ہوتے تفسیر کے. ایک سنڈے کو عبداللہ بھائی کا جو آج تھا جو وہ آ نہیں سکے، اور دوسرا ہوتا ہے وینسڈے کو سسٹر شہزان کا. علی بھائی کے سیشن کے والے سے پولنگ کرا لوں گا. اگر آپ لوگ اس پہ اگری کریں گے تو انشاءاللہ علی بھائی سے ہم ٹائم لے کے ان کا بھی ایک سیشن اسکیجول کر لیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر علی بھائی، تمام عمران آپ سب کو بھی جزاک اللہ خیر. جی فیصل بھائی پوچھے. جی سوری، وہ میں نے لیکچر ریکارڈ کیا ہے تو کیا میں رکھ سکتا ہوں اس کو جی اگر پرمیشن ہو؟ رکھ لیں، کوئی ایشو نہیں. ویسے ابھی ہم نے بھی کیا، ہم اس کو پبلک کر دیں گے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے. جی تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.